اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الحدید شروع کرتے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے اور حدید کا مطلب ہے لوہا۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ آیت نمبر 1۔ کائنات کی ہر چیز زبان حال سے اور زبان کال سے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یعنی اس چیز کا اظہار کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ذات ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، وہ بزرگ و برتر ہے، وہ واحد ہے، وہ بے عیب ہے، وہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے خالق کی پاکی بیان کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں کی۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول والآخر ظاہر و باطن، وہی سب سے پہلا ہے، وہی سب سے آخر میں ہوگا، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی اول میں ہے اور آخر میں بھی وہی ہوگا۔ جب دنیا فنا ہو جائے گی، یہ کائنات ختم ہو جائے گی، اور اس وقت اللہ کی ذات ہی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی ہے۔ جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی، جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر بھی اللہ ہی ہوگا۔ تو ابن کثیر کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک آیت 1000 آیتوں سے افضل ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ اور دین حق کے بارے میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو یہ اپنے دل میں پڑھ لیا کرو۔ هو الاول والآخر ظاہر و باطن وہو بکل شیء علیم۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش۔ وہی تو ہے جو جس نے آسمان کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا کس میں؟ 6 دنوں میں، اور پھر وہ جلوہ گر ہوا عرش پر۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما یعلج، جو داخل ہوتا ہے، فی الارض، زمین میں، وما یخرج، اور جو نکلتا ہے، منہا، اس میں سے، یعنی جو زمین میں داخل ہوتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو اس میں سے نکلتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء ماء، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، وما يخرج فيها، اور جو چڑھتا ہے اس پر، وهو معكم أينما كنتم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جب تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت آسمان کی اور زمین کی۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف ترجع الامور، تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، تمام امور داخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یولج اللیل فی النہار، رات کو، یولج اللیل، اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں داخل کرتا ہے تو پھر وہ رات ہو جاتی ہے۔ ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔
وہو علیم بذات صدور، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے، دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ آمن باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر۔ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو اس مال میں سے جس کا اللہ نے تمہیں وارث بنایا۔ پہلے مال تمہارا نہیں تھا، کسی اور کا تھا، پھر اللہ نے وہ تمہیں دے دیا، اس میں سے خرچ کرو جس کا اللہ نے تمہیں نائب بنایا۔ فالذین آمنوا، اور جو ایمان لائے تم میں سے، منکم تم میں سے جو ایمان لائے، انفقوا خرچ کرو، فالذین آمنوا جو ایمان لائے تم میں سے۔ یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو تم میں سے ایمان لائے نا فتح سے پہلے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ والذین آمنوا منکم انفقوا لہم اجر کبیر، جن لوگوں نے جو ایمان لائے تم میں سے اور خرچ کیا انہوں نے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وما لکم لا تؤمنوا باللہ، اور کیا ہو گیا تم کو کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ورسول، اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے۔ یدعوکم، جبکہ وہ تمہیں دعوت دیتا ہے، لتؤمنوا کہ تم ایمان لاؤ، بربکم اپنے رب پر، وقد اخذ، یہاں تک کہ وہ لے چکا ہے، میثاقکم تم سے عہد، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہیں۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی تو ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر آیات تاکہ نکالے تم کو اندھیروں سے نور کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، بِكُمْ لَرَءُوفٌ الرحیم، تمہارے اوپر شفقت کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہو گیا تم کو، أَلَّا تُنْفِقُوا کہ تم خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے میراث ہے، وراثت ہے آسمانوں اور زمین کی۔ لا يستوي منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تو یہ برابر نہیں ہے تم میں سے جو بھی خرچ کرتا ہے، جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے یا صلح حدیبیہ سے پہلے، اور جنگ، اللہ کی راہ میں جنگ کی۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اعظم درجۃ من الذین، ان کا درجہ بہت بلند ہے، ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے، انفقوا جنہوں نے خرچ کیا، من بعد، اس کے بعد، یا فتح مکہ ہو گیا نا، یا صلح حدیبیہ ہو گیا، اس کے بعد جب خرچ کیا تو وہ جو ہے اس کا درجہ جو ہے بہت بڑا ہے، بجائے اس کے کہ فتح ہو گیا نا مکہ تو اس کے بعد جو خرچ کیا، اس وقت تو مسلمان قسم پرسی کی حالت میں نہیں تھے نا، تو اس وقت خرچ کرنا آسان تھا، تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ ان کا درجہ بہت بڑا جنہوں نے پہلے خرچ کیا۔ وَكُلًّا، سب کے ساتھ، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، حسنا، بہت بہتر، بہت اچھا، اللہ کا وعدہ تو سب کے ساتھ بہت اچھا ہے۔ اللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنا، فیضاعفہ، پھر اللہ تعالیٰ سے دگنا چگنا کر کے دے، لہو، اس کو، مطلب دگنا چگنا کر کے اس کو دے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 7 میں مسلمان مخاطب ہیں، مسلمان جو اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے مگر اسلام کے تقاضے پورے کرنے میں سستی کر رہے تھے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور رسول پر شعور کے ساتھ ایمان لاؤ،
مومنانہ طرز عمل اختیار کرو اور اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے جہاد میں وہ مال خرچ کرو جو اللہ نے اپنے نائب کی حیثیت سے تمہیں دیا۔ پہلے تو وہ تمہارا مال نہیں تھا، اللہ نے تمہیں دیا، اب تم اس میں سے خرچ کرو۔ اگر تم نہیں خرچ کرو گے تو اللہ کسی اور کو وہ مال دے دے گا، کسی اور کو نائب بنا دے گا۔ یہ عارضی طور پر تمہارے پاس آیا ہے، اور اب اپنے ہاتھوں سے خلوص کے ساتھ خرچ کرو تو تمہیں اس کا بڑا اجر ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس صدقے کا اجر سب سے زیادہ ہے، تو اللہ نے حضور نے فرمایا کہ وہ صدقہ اس حال میں کرے کہ صحیح اور تندرست ہو اور مال کی کمی کو وہ محسوس نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ محسوس کرے کہ یہ تو میرا مال کم ہو جائے گا، اتنا صدقہ دوں گا تو ایسا انتظار نہ کرے۔ ایسا اس کو خیال بھی نہیں آنا چاہیے ایسے، کیونکہ مرنے کے بعد تو وارثوں کو ہی مل جائے گا نا۔ تو اس آیت مبارکہ میں دین کو سربلند کرنے کے لیے جہاد میں خرچ کرنا ایمان کے خلوص کی علامت ہے اور ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ پھر آیت نمبر 8 میں، یعنی تم کیسے مسلمان ہو کہ اللہ اور رسول کی فرمان برداری کے لیے تمہارے اندر جذبہ اور حرکت پیدا نہیں ہوتی، اور رسول تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے، اور عہد سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی شعوری اطاعت کا عہد ہے جو ہر مسلمان ایمان لا کر اپنے رب سے باندھتا ہے۔ آیت نمبر 10، اجر کے مستحق دونوں ہی ہے، یعنی فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے، فتح کے بعد خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے دونوں کو اللہ نے اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ فتح سے پہلے کفر کا غلبہ تھا اور کفار مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے متحد تھے، اور اسلام کی کامیابی کے دور دور آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اس وقت جس نے اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ فتح سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک فتح مکہ ہے اور بعض کے مفسرین کے نزدیک صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کے غلبے کے لیے راہیں کھل گئیں، اور فتح مکہ کے بعد تو سارے عرب پر اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس آیت سے یہ اصولی بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کبھی کفر اور کفار کا غلبہ ہو اور اسلام کے غلبے کے بظاہر کوئی آثار نظر نہ آتے ہوں، اس وقت جو جہاد کرے اور اپنا مال خرچ کرے، اس کا مرتبہ اس سے بہت بڑا ہے جو اسلام کے غلبے کے بعد جہاد کرے اور اپنا مال خرچ کرے۔ آیت 11 میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ اس کی کمال شفقت ہے کہ اسی کا دیا ہوا مال بندہ اسی کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے ذمہ قرض ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میرے ذمہ یہ قرض ہے اور میں اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر دوں گا، بشرطے کہ وہ قرض حسن ہو، یعنی دینے والا خالص اللہ کی رضا کے لیے دے، اس میں اس کی اپنی کوئی غرض نہ ہو، شہرت کی یا ریاکاری نہ ہو، اور دینے کے بعد احسان نہ جتائے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے گا اور عمدہ اجر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کو سنا تو حضرت ابو وحدہ انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہمارا رب ہم سے قرض چاہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں۔ انہوں نے کہا،
کہ اپنا ہاتھ مجھے دکھائیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، انہوں نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا میں نے اپنے رب کو اپنا باغ قرض دے دیا۔ حدیث میں ہے کہ اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے، اس میں ان کا گھر بھی تھا، ان کے بال بچے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر کے گھر گئے اور اپنی بیوی سے پکار کر کہا وحدہ کی ماں نکل آؤ، میں نے یہ گھر اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ وہ بولی آپ نے تو نفع کا سودا کیا ہے اور وحدہ کے اب اور اپنا سامان اور بچوں کو لے کر باغ سے نکل گئے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ آگے کل کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔